اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے قبل ہم نے آیت نمبر 179 تک پڑھا تھا، 180 سے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ 180 کیا ہے؟ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے، یعنی جب ابھی قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا اس ضمن میں یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ دور جاہلیت میں وراثت کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی جیسے آج بھی ہندوؤں میں ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ساری جائیداد کا مالک بڑا بیٹا بن جاتا ہے، بیویاں، اس کی بیٹیاں، حتیٰ کہ دوسرے بیٹے بھی وراثت سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ وراثت کے بارے میں پہلا حکم دیا گیا کہ مرنے والا والدین اور رقبہ کے بارے میں وصیت کر جائے تاکہ ان کے حقوق کا تفظ ہو سکے۔ کہ جب سورۃ النساء میں پورا قانون وراثت آ گیا تو یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے۔ البتہ اس کے ایک جز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ہے کہ مرنے والا اپنے 1/2 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جس شخص کا وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، ان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے، ہمارے والدین کو یہ حق مل جائے، فلاں رشتہ دار کو حق مل جائے، باقی جو ورثہ ہے ان کے حصے مل جائے۔ 181 ہے تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا تو اس کا گناہ ان ہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ وصیت کرنے والا ان کے اس گناہ سے بری ہے، اس نے تو وصیت صحیح کی تھی، اگر گواہوں نے بعد میں رد و بدل کر دیا، تبدیلی کی، تو اس کا بال اور بوجھ ان پر ہی آئے گا، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ 182 ہے پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا تو ان کے مابین صلح کرا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو، دیانتداری کے ساتھ اس کی یہ رائے ہو کہ وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت نہیں کی بلکہ بیجا جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے اور حق تلفی کر کے گناہ کمایا ہے، اس طرح کے اندیشے کے بعد کسی نے ورثہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو ان کی وصیت تو دے تھی، لیکن اس میں یہ زیادتی والی بات ہے، اگر تم لوگ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی، تو اس پر یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اس وصیت کو ایسا تقدس حاصل ہو گیا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہاں مشورے اور اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 183 اے ایمان والو تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب کیا ہے کہ روزے کی مشق تم سے اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ تم بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ تمہیں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، اپنے آپ کو جہاد و قتال کے لیے تیار رکھو۔ آیت نمبر 184 ہے گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ہے 1 مسکین کا کھانا کھلانا، اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن ان میں سے بھی جو اس میں بھی چھوٹ ہے کہ جو کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو وہ کیا کرے، بعد کے دنوں میں پوری کر لے، اور اس میں بھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنی بڑی رحمت اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اپنی مخلوقات کے لیے۔ کہتے ہیں جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو ان پر فدیہ ہے 1 مسکین کا کھانا کھلانا، تو جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرتا ہے اس کے لیے خیر ہے،
اگر کوئی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو بھی کھانا کھلائے تو اس کے لیے بہتر ہوگا. یہاں ایک طرح کی رعایت کا اندازہ ہے، رعایت دی جا رہی. یعنی اگر کوئی سفر میں ہے یا بیمار ہے تو وہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، لیکن اگر بعد میں نہیں ہے تو پھر مسکین کو کھانا کھلائے. آیت نمبر 185. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ. تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کر لو اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو. یہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے روشن دلیلوں کے ساتھ. تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ اس پہ روزے رکھے، لیکن وہ پچھلی آیت والی بات ہے کہ جو سفر میں ہو یا بیمار ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تم پر سختی نہیں کرتا. لوگ خام اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید سفر کے اندر بھی روزے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کی اجازت دی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ان لوگوں پر کافی سرزنش کی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جہاد کے لیے نکلے تھے، کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لی. اب نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل پر جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈال ہو کر گر گئے، اور جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے خیمے لگائے. اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، لیکن ہمارا نیکی کا تصور مختلف ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خود بخار ہوگا 105 کو کہیں گے روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ اللہ کی طرف سے دی گئی رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا بھی ایک طرح کا کفران نعمت ہے. مرض سے یا سفر کے دوران جو روزے چھوٹ جائیں تو میں دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کرنی ہوگی. وہ جو ایک رعایت تھی کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ اب نہیں، تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے، تاکہ تم شکر کرو. آیت نمبر 186 کیا ہے کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے. بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا سننے والے اس کے قریب ہے. اب کسی پیر کے پاس جائیں گے اس کو کہیں گے دعا کیجیے جی یہ نذرانہ حاضر ہے. اب بندے اور خدا کے درمیان خود انسان کا نفس قائل ہے اور کوئی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بندے کا کہ میں اس کے قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار سنتا ہوں. اور انہیں چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کا حکم مانیں، اللہ پر ہی ایمان لیں. اللہ بھی فرماتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں. یہ آیت ہو گئی تھی 186. تو یہ آیت ذرا تفصیل ان کی تفسیر ان کی ذرا لینتھی ہے، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی ہے. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.